معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضی بان تصلی علیہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو یہ بخوبی معلوم ہے کہ کورونا وائرس کووڈ-19 کی وبا کے سبب لاک ڈاؤن نے جہاں ڈھیر ساری پریشانیاں کھڑی کر دی ہیں، وہیں گنتی کے چند افراد کو چھوڑ کر باقی ہم سب کے لیے اللہ کے گھر کا دروازہ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ نماز پنجگانہ کی جماعت سے ہم محروم ہیں اور مجبوری میں اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ 27 مارچ 2020 سے لے کر اب تک لوگ جمعہ کی جگہ ظہر کی نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ توقع یہی تھی کہ عید الفطر سے پہلے ہمیں اس عذاب سے نجات مل جائے گی اور انشاءاللہ ہم لوگ پہلے کی طرح ہی کم از کم عید الفطر کی نماز مسجدوں یا عیدگاہوں میں ادا کریں گے، لیکن افسوس کہ ایسا ہوا نہیں، اور آج ایک بار پھر لاک ڈاؤن کی مدت 31 مئی 2020 تک کے لیے بڑھا دی گئی۔ احناف کے نزدیک چونکہ عید کی نماز صحیح ہونے کے لیے خطبہ چھوڑ کر باقی ساری شرطیں وہی ہیں جو جمعہ کے ہیں، اس لیے نماز جمعہ ہی کی طرح عید کی نماز بھی گھر گھر قائم نہیں کی جا سکتی۔ صدر الشریعہ علیہ الرحمہ اپنی مشہور زمانہ تصنیف بہار شریعت حصہ چہارم میں تنبیہ فرماتے ہوئے لکھتے ہیں، ایک بہت ضروری امر جس کی طرف عوام کو بالکل توجہ نہیں، یہ ہے کہ جمعہ کو اور نمازوں کی طرح سمجھ رکھا ہے کہ جس نے چاہا نیا جمعہ قائم کر لیا اور جس نے چاہا پڑھا دیا، یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ جمعہ قائم کرنا بادشاہ اسلام یا اس کے نائب کا کام ہے۔ اس کا بیان آگے آتا ہے، اور جہاں اسلامی سلطنت نہ ہو وہاں جو سب سے بڑا فقیہ سنی صحیح العقیدہ ہو، احکام شرعیہ جاری کرنے میں سلطان اسلام کے قائم مقام ہو، لہٰذا وہی جمعہ قائم کرے، بغیر اس کی اجازت کے نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی نہ ہو تو عام لوگ جس کو امام بنائیں، عالم کے ہوتے ہوئے عوام بطور خود کسی کو امام نہیں بنا سکتے۔ نہ یہ ہو سکتا ہے کہ 2-4 شخص کو کسی کو امام مقرر کر لیں، اور ایسا جمعہ کہیں سے ثابت نہیں۔ عید کی نماز بھی اسی شان کی ہے کہ ہر گھر والے کو اس کے قیام کا اختیار نہیں۔ موجودہ صورتحال میں جن محدود لوگوں کو مسجد یا عیدگاہ میں نماز عید ادا کرنے کی قانوناً اجازت ہے، وہ جب ادا کر لیں تب باقی لوگ اگر چاہیں تو اپنے اپنے گھروں میں نفل کی 4 رکعتیں پڑھ لیں، جن کا پڑھنا عام حالات میں بھی بعد نماز عید مستحب ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ عید کی نماز جن لوگوں پر واجب ہے، چونکہ ان کی یہ نماز عذر معقول عذر شرعی کی بنیاد پر چھوٹ رہی ہے، اس لیے وہ گنہگار نہیں ہوں گے۔ لاک ڈاؤن کے دوران نماز عید کا حکم جو علماء اہل سنت کی مشہور کتابوں سے ثابت ہے، یہ آپ حضرات بغور سماعت کریں۔ لاک ڈاؤن کے دوران عید کی نماز گھروں میں نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ نماز عید کے صحیح ہونے کے لیے کئی شرطوں میں سے ایک شرط اذن عام ہے، جو گھروں میں نماز عید پڑھنے کی صورت میں نہیں پائی جاتی۔ ایسا ہی فقہ حنفی کی مشہور و معروف اور معتمد علیہ کتاب در مختار جلد 3 مطبوعہ ملتان پیج نمبر 25 میں ہے، اور نماز عید واجب ہونے کی شرط میں ایک شرط یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، جبکہ اس وقت 4 افراد کے علاوہ 5 وقتہ اور جمعہ کی نماز میں شریک ہونا قانوناً جرم ہے۔
اگر یہی حکم عید کے دن بھی قائم رہتا ہے تو اس کا النگھن کرنے پر ہمارے جان و مال اور عزت و آبرو کا خطرہ ہے۔ ایسی صورت میں عید کی نماز ہم لوگوں پر واجب ہی نہیں۔ در مختار ماں شامی جلد 3 پیج 29۔ ایسا ہی فتاوی رضویہ قدیم جلد 3 پیج 802 میں ہے، 2 میں بھی ہے۔ اسی بنا پر جو شخص امام کے ساتھ عید کی نماز نہیں ادا کر سکا اس کے ذمے عید کی بھی قضا نہیں۔ مجمع النہر شرح ملتقی الابہر جلد 1 پیج 174۔ اور اگر جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکا تو جمعہ کے بدلے نماز ظہر تو اس کا بدل ہے، مگر نماز عید کا کوئی بدل نہیں۔ جوہر النیرہ حصہ 1 پیج 136۔ البتہ گھروں میں 4 رکعت نماز چاشت پڑھنا بہتر ہے۔ در مختار جلد 3 پیج 58 اور بہار شریعت حصہ 4 مطبوعہ فاروقیہ پیج 109 میں ہے کہ جو شخص عید کی نماز نہ پڑھ سکے تو بہتر یہ ہے کہ وہ 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھے۔ نماز چاشت کا وقت طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد سے زوال کے پہلے تک ہے، لیکن عید کے دن نماز عید کے پہلے پڑھنا مکروہ ہے۔ در مختار ماں شامی جلد 3 پیج 50 اور بہار شریعت حصہ 4 پیج 107۔ اس لیے شہر میں جب کہیں نماز عید ہو جائے تو اس کے بعد ہی چاشت کی نماز پڑھیں۔ ھذا ما عندی وہو تعالی اعلم بالصواب۔ نماز چاشت کی نیت کی میں نے 4 رکعت نماز چاشت کی نفل، اللہ تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ ضروری درخواست: مسلمان بلا ضرورت اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں اور لاک ڈاؤن کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ضلع انتظامیہ کی گائیڈ لائن پر عمل کریں۔ بے-احتیاطی کہیں بدنامی کا سبب نہ بن جائے۔ عید کے تعلق سے ضروری باتیں: اس سال عید کی خریداری بالکل نہ کریں اور بازار جانے سے پرہیز کریں۔ اپنے پڑوس غریب محتاج ضرورت مندوں کا پورا خیال رکھیں۔ لاک ڈاؤن کب تک رہے گا اور حالات کیسے ہوں گے کچھ پتہ نہیں، اس لیے اپنی جمع پونجی بچا کر رکھیں۔ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد بھی مالی حالات بہتر نہیں رہیں گے، اس لیے دانش مندی اور دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے اپنے پیسوں کو بچا کر رکھیں۔ رمضان کی رونق میں مسجدیں خالی ہیں، تکمیل قرآن کی محفلوں سے مسجدیں سونی ہیں، جمعہ کی بہاریں مسجدوں سے غائب ہیں، افطار کی سہانی مجلسیں نہ رہیں، پورا ملک پریشان ہے، غریبوں کے پاس کھانے کی چیزیں نہ رہیں اور ہم خوشیاں منائیں۔ ایسے حالات میں کیا ہمارا دل یہ گوارا کرے گا کہ ہم عید کی خوشیوں کے لوازمات میں پڑیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ فضول خرچی سے بچتے ہوئے کفایت شعاری اختیار کریں، بالخصوص اپنے گھر کی عورتوں کو بازار جانے سے روکیں۔ خصوصاً ماں اور بہنوں سے پرخلوص گزارش ہے کہ اس سال عید کے لیے خریداری سے بچیں اور اپنی عید کو سادگی سے منائیں۔ آئیے ہم عہد کریں کہ اس سال عید بالکل سادگی سے منائیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے طفیل میں ہمیں صحیح سمجھنے، صحیح سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سارے ملک کو اس وبا سے محفوظ فرمائے، آمین۔ میں سید محمد طارق اشرف اشرفی جیلانی، خانقاہ اشرفیہ سرکار کلہ، نصرت نگر، نیوری روڈ، دیواس۔